مفتی محمود रहमतुल्लाह अलैह थे तो हवलदार। تو مفتی صاحب نے بعد میں انہوں نے کہا کہ مکی صاحب جب قادیانیت کا مسئلہ چلا، چند دن پہلے ایک شخص نے مفتی محمود रहमतुल्लाह अलैह کے حوالے سے نازیبا الفاظ کہے۔ کہ مولانا صاحب آپ کے والد صاحب بھی حوالدار تھے، یہ میں نہیں کہتا، خود کہتے ہیں، فوٹو بھی ہیں، لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ اب انگریز کی فوج میں تھے، جہاں بھی تھے تو حوالدار۔ اب اگر آپ اللہ بخشے سب مسلمانوں کو، جو بھی آج نہیں ہے دنیا میں، سب کو بخشے اللہ، اگر وہ مفتی محمود रहमतुल्लाह अलैह وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کی اسمبلی کے اندر ختم نبوت کا قانون پاس کروایا۔ مولانا مکی حجازی صاحب فرماتے ہیں مفتی محمود रहमतुल्लाह अलैہ جب اسمبلی میں پہنچے، وہاں پر عورتیں بھی تھیں، تو وہ روتے تھے، یا اللہ مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی ہے، ایسی جگہ پر چلا گیا ہوں جہاں بے پردہ خواتین ہیں۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ مکی صاحب میں اللہ کے آگے بڑا روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، تہجد میں بھی روتا تھا کہ یا اللہ میں ایک قرآن و حدیث پڑھانے والا بندہ، ساری زندگی جیسے حدیث پڑھائی ہو، ساری زندگی جیسے فقہ پہ کام کیا ہو، میرے کس گناہ کی سزا ہے کہ میں اسمبلی میں آ گیا؟ اور اسمبلی بھی ایسی کہ جس کے اندر نعوذ باللہ ایسی عورتیں ہیں جو اس طرح ماشاءاللہ بن سمر کے آتی ہیں جیسے کسی فلم کی سٹوری کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہو۔ جب ختم نبوت کا قانون پاس ہوا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ اس مقصد کے لیے آپ نے ہمیں اسمبلی میں بھیجا تھا۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ مکی صاحب جب قادیانیت کا مسئلہ چلا تو کہتے ہیں کہ اس دن مجھے یہ خیال آیا، پھر فیصلہ بھی الحمدللہ ہمارے حق میں ہوا کہ اللہ نے شاید مجھے اسمبلی میں اسی لیے بھیجا تھا۔ اپنے وطن سے محبت رکھنے اور علماء کرام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔